دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مغلیہ سلطنت کی برصغیر میں بنیاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ظہیر الدین محمد بابر کو۔ دوستو برصغیر پاک و ہند میں مسلم حکمرانی کا سلسلہ 633 میں مکران سے شروع ہوا۔ 712 میں محمد بن قاسم سندھ اور ملتان میں آئے، پھر مختلف ادوار میں سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک اور اس کے بعد علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق نے اپنے اپنے دور حکومت میں مسلم اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کی حکومتوں کی صورت میں جاری رہا۔ 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر 1483 میں فرغانہ اب ازبکستان میں واقع میں پیدا ہوا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا جو فرغانہ کا حاکم تھا۔ عمر شیخ مرزا ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تعلق تھا۔ بابر کی والدہ قتلخ نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اس طرح بابر کی رگوں میں وسط ایشیا کے دو حکمرانوں کا خون تھا۔ اسے وراثت میں منگولوں کی طاقت اور ترکوں کی ہمت و جرت ملی تھی۔ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے شیر۔ ارلی لائف یعنی تعلیم و تربیت۔ بابر کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے بابر کو فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و ادب کے علاوہ فن شعر گوئی بھی سکھایا۔ شخصی تربیت میں اس پر اس کی نانی اور والدہ کا بہت اثر تھا۔ بابر نے اپنی خود نوشت تذکرہ بابری میں لکھا ہے کہ جرت اور مشکل وقت میں خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کا سلیقہ اس نے انہی خواتین سے سیکھا۔ بابر نے خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی، اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور شاہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کر لی تھی۔ لٹریری ٹیسٹ، علمی اور ادبی ذوق۔ بابر پر اثر ادیب اور دل نشین شاعر تھا۔ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار ترکی زبان و ادب میں چغتائی لہجے کے اہم انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ اس کی خود نوشت تذکرہ بابری اپنے انداز بیان اور دلچسپ مواد کے باعث اعلیٰ درجے کے ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ تذکرہ بابری کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ بابر کی اس کتاب سے اس دور کے سیاسی حالات سے لے کر عام لوگوں کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بارے میں بالخصوص بابر کی معلومات حیرت انگیز ہیں۔ پریکٹیکل لائف، عملی زندگی کی ابتدا۔ 1494 میں بابر ابھی 11 برس کا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بابر کی تمام عملی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ بابر کی وسط ایشیائی مہم جوئی۔ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے، ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 سے لے کر 1598 تک قائم رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ سمرقند کو فتح کرنے کی کوششیں۔ سمرقند امیر تیمور کا پایا تخت رہا تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ملکوں سے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ لہذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اسے قریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا، مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے
فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا، مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ کابل اور قندھار پر قبضہ۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات۔ کابل میں قیام کے دوران میں بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے لے کر 1524 تک چند چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جلندھر کا علاقہ دیا۔ بابر کے کابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کو کہا، مگر اس وقت پنجاب کے تقریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش کی۔ پانی پت کی پہلی جنگ 1526۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، لہذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دہلی کی جانب بڑھا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ پانی پت آج کل بھارت کے ایک صوبے پنجاب کا ایک شہر ہے۔ یہ دہلی سے شمال کی طرف قریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات کچھ اس طرح سے تھیں۔ نمبر 1، منظم فوج۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے مثالی سزا دیتا تھا کہ دوسرے بھی اسے عبرت پکڑیں۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا۔ بابر نے اس بد نظمی پر تبصرہ ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں۔ نمبر 2، توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ کینن بالز فائرنگ ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے حریفوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسرے جنگی ہتھیار، تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ خانے کے مقابلے میں کم مؤثر تھا۔ توپ خانے سے اپنے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، فوجی حکمت عملی۔ بابر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔
مثال کے طور پر پانی پت کی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے چھکڑوں کی قطاروں کا استعمال کیا، جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اسی طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جرنیل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کسی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑانے کی بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ نمبر 4، فوج میں لڑنے کا جذبہ۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی۔ یہاں معمولی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اسی خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کنواہا کی جنگ، جو کہ 1527 میں لڑی گئی تھی۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواح میں کنواہا کے میدان میں ہوا۔ رانا سانگا کا لشکر 1 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ بابر نے صورتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی: کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دو چار ہونا ہوگا۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے۔ شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے 2 متبادل رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ یہی 2 باتیں ہمارے بہبود کی ضامن ہیں۔ اس تقریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کم و بیش پانی پت جیسی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بگدڑ مچا دی۔ رانا سانگا اس حالت جنگ میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پانسہ اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر اسے میدان سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے چندیری کی فتح۔ کنواہا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندیری کا رخ کیا۔ یہاں رانا سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح سفائی سے چندیری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فری گین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ گاگرا میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ بابر نے اس کو گاگرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر کا انتقال 1530 میں ہوا۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ 1530 کے دسمبر میں اپنے حقیقی حالت سے جا ملا۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار حاصل کیا۔
اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ دسمبر 1530 میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا اور بابر کو کابل میں باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے بابر کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں کو، جو کہ بابر کی موت کے بعد تخت نشین ہوا۔ ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ ہمایوں نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبانوں ادب پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باغ کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا۔ 12 سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشاں کا حکمران مقرر کر دیا تھا۔ یہاں ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے۔ پانی پت کی جنگ میں ہمایوں بڑی دل جمی سے لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری امارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی ممانعت کر دی تھی۔ جنگ کرماہا کے بعد ہمایوں نے افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی سے 2 مزید فتوحات کرنے کی بجائے وہ بدخشاں واپس چلا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد وہ 1530 میں تخت نشین ہوا۔ انتظامی مسائل۔ انتظامی طور پر ہمایوں کے پیش نظر درج ذیل بنیادی مسائل تھے۔ نمبر 1، حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔ نمبر 2، بابر ایک طاقتور حکمران تھا جبکہ ہمایوں کو ایک کمزور حکمران سمجھا جانے لگا۔ اس وجہ سے سیاسی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ نمبر 3، ہمایوں کو اس کے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمایوں نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ مرزا کامران کو کابل اور قندھار کی حکمرانی دی۔ اسی طرح عسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیے۔ اس طرح سلطنت تقسیم ہو گئی۔ جب ہمایوں پر مشکل وقت پڑا تو اس کے بھائیوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ لودھیوں اور افغانوں سے مارکا آرائی۔ بابر کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی اودھ اور بہار میں سرگرم عمل ہو گیا تھا۔ محمود لودھی نے جون پور پر حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بھگایا۔ ہمایوں جون پور کی طرف بڑھا اور محمود لودھی کو شکست دے کر بہار کی طرف بھگا دیا اور جون پور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا۔ چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا۔ ہمایوں نے 4 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اپنے بیٹے کو 500 سپاہیوں کے ساتھ ہمایوں کے پاس بھیج دیا۔ چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح ہمایوں نے شیر شاہ سوری کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع گنوا دیا۔ شیر شاہ سوری ایک منجا ہوا سیاستدان اور ایک ہوشیار جنرل تھا۔ اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی تھی۔ شیر شاہ نے تمام افغان قبیلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد ہو جائیں تو ہمایوں کو برصغیر پاک و ہند سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس بات کا افغانوں پر خاطر خاصر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ 1531 میں شیر شاہ صوبہ بہار کا خود مختار حکم 1531 میں شیر شاہ صوبہ بہار کا خود مختار حکمران تھا۔ ہمایوں کو جب اس قسم کی اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پر روانہ کیا۔ شیر شاہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنی کامل وفاداری کا ثبوت دیا۔
ہمایوں کو یہ اطلاع پہنچی کہ شیر شاہ کی طرف سے کسی قسم کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بدستور ہمایوں کے تابع فرمان ہے۔ ہمایوں بھی اس سے مطمئن ہو گیا۔ چند ہفتوں کے بعد ہمایوں کو اطلاع ملی کہ شیر شاہ نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ہمایوں کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اور اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ ہمایوں کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہٹتا گیا اور ہمایوں بلا مزاحمت 1538 میں گوڑ میں داخل ہو گیا۔ گوڑ کی فتح بظاہر ہمایوں کا بہت بڑا کارنامہ تھی، مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد 8 ماہ جشن فتح منانے میں ضائع کر دیے۔ اس تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی۔ ہمایوں کا اپنے دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نازک موقع پر ہمایوں نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کر کے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شیر شاہ بڑی ہوشیاری سے ہمایوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو آگے بڑھنے دیا اور ہمایوں آخرکار بلا مزاحمت منگیر پہنچ گیا۔ منگیر کے علاقے میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ شیر شاہ پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ہمایوں نے اپنے تساہل پسندی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران میں شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر میدان جنگ اپنے حق میں کر لیا۔ اب ہمایوں نے گفت و شنید سے شیر شاہ سے صلح کرنا چاہی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ شیر شاہ نے 1539 میں تینوں طرف سے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کا لشکر اس حملے کی تاب نہ لا سکا۔ یہ لڑائی چوسا کے مقام پر ہوئی۔ ہمایوں کی فوج کے 8000 کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب گئے۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ہمایوں دریا میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام نامی ایک شخص نے اسے بچا لیا۔ ہمایوں نہایت خستہ حالت میں آگرہ پہنچا۔ ہمایوں کے اہل خانہ شیر خان کے قبضے میں آ گئے۔ شیر شاہ نے انہیں نہایت احترام سے ہمایوں کے پاس بھجوا دیا۔ چوسا کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا۔ وہ چوسا سے سیدھا گوڑ آیا اور وہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں کی اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش۔ ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے معذوری کا اظہار کر دیا۔ آخر ہمایوں نے بڑی محنت کے بعد 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اکثر سپاہی نہ تجربہ کار تھے، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ شیر شاہ کو جب ہمایوں کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً کنوج کا رخ کیا۔ ہمایوں کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشینی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا۔ ہمایوں جب یہاں پہنچا تو اسے مجبوراً نشیبی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا۔ اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئی اور ہمایوں کے کیمپ والی نشیبی جگہ میں پانی بھر گیا۔ جب ہمایوں کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمایوں کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ گئے۔ یوں شیر شاہ نے یہ جنگ آسانی سے جیت لی۔ ہمایوں کی جلاوطنی۔ کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا۔ شیر شاہ اس وقت تعاقب کر رہا تھا۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کو نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا۔ اب دہلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا۔ یہاں سے اس نے قندھار کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا عسکری قندھار کا گورنر تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کی بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا۔
ہمایوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات خاصے بہتر تھے۔ بابر نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مدد حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شان استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت کی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ ہمایوں کی ہندوستان واپسی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمایوں 15 برس ہندوستان سے دور رہا۔ اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ وہ ایک اچھا منتظم مگر سخت گیر انسان تھا۔ اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی۔ صوبوں میں خود مختاری کی لہر چل پڑی۔ اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے۔ اس نے 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہمایوں نے 1555 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ ہمایوں کی وفات۔ ہمایوں کی وفات 1556 کو ہمایوں دہلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر کو۔ جلال الدین محمد اکبر کے ابتدائی حالات۔ جلال الدین محمد اکبر کے ابتدائی حالات زندگی اور تخت نشینی۔ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش 1542 میں عمر کوٹ سندھ میں ہوئی۔ اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ جب ہمایوں کو بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہمایوں نے اکبر کی تعلیم و تربیت کے لیے ایران سے اساتذہ منگوائے اور کئی ایک مقامی اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ اکبر پڑھائی سے گھبراتا تھا۔ اس کے اساتذہ نے اکبر کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی شکایت بھی کی۔ اکبر کی خواہش رہتی تھی کہ وہ ایسی کھیلوں میں حصہ لے جن میں وہ اپنی بہادری، بلند حوصلگی اور ہمت کا اظہار کر سکے۔ آخر ہمایوں نے تنگ آ کر اکبر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہمایوں نے ہندوستان میں جب دوبارہ اپنی فتوحات شروع کی تو اکبر اس کے ہمراہ تھا۔ سکندر سوری کو جو شکست دی گئی تھی اس کا سہرا سرکاری طور پر اکبر کے سر رکھا گیا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر بہت کم تھی۔ اسی زمانے میں ہمایوں نے اکبر کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اکبر نے تخت نشینی کے بعد تمام ملکی معاملات کا انتظام اپنے اتالیق بیرم خان کے سپرد کر دیا۔ تخت نشینی کے وقت اکبر کی عمر صرف 14 برس تھی۔ تخت نشینی کے وقت اہم مسائل۔ اکبر کے والد ہمایوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحال کیا تھا وہ انتظامی اور سیاسی لحاظ سے سخت بد نظمی کا شکار تھے۔ ان علاقوں کو فوجی نقطہ نظر سے فتح تو کر لیا گیا تھا، تاہم ان میں انتظامی ڈھانچہ انتہائی غیر مؤثر تھا۔ برصغیر کے اکثر علاقے مثلاً سندھ، کشمیر، دکن، اڑیسہ، گنڈوانا، گجرات، مالوا، بنگال وغیرہ آزاد ریاستوں میں بدل چکے تھے۔ راجپوتوں نے بابر کے حملوں کے بعد اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کر لی تھی اور اب وہ اپنے اپنے علاقے میں اقتدار کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اقتصادی طور پر اکبر کی حکومت کے حالات بھی اچھے نہ تھے۔ اکثر علاقوں سے مالیہ کی وصولی حکومتی خزانے تک نہ پہنچتی تھی۔
کچھ علاقوں نے مالیہ دینے سے ہی انکار کر دیا اور کچھ علاقوں میں حکومتی اہلکار مالیہ حاصل کر کے خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے۔ اب مجموعی صورتحال یہ تھی کہ مالیہ صرف طاقت کے زور پر ہی حاصل کیا جا سکے، مگر قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکتوں کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ خزانے کے خالی ہونے کے باعث فوجی مہمات کو برقرار رکھنا ناممکن تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر اس کے حریفوں نے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کا کردار۔ مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کا کردار کچھ اس طرح سے ہے۔ پانی پت کی دوسری جنگ 1556۔ کابل میں اکبر کو اطلاع ملی کہ عادل شاہ سوری کے وزیر ہیمو بقال نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اکبر نے اپنے خیر خواہ اور وفادار امراء کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ اکبر نے بیرم خان کے مشورے کے مطابق فوج کو دہلی کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ فوج کے ایک دستے نے ہیمو کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح باقاعدہ لڑائی سے پہلے ہی ہیمو کی فوجی طاقت کو شدید دھچکا پہنچ گیا۔ 1556 میں دونوں افواج کا آمنا سامنا پانی پت کے میدان میں ہوا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ توپ خانے کے نہ ہونے کے باوجود ہیمو کی فوج نے مغل جنگ پر ایک بڑا حملہ کیا، جس نے مغلوں کی فوج کے دائیں اور بائیں جانب کی فوجی صفوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا اور وہ بے ہوش ہو کر ہاتھی کے ہودج میں گر پڑا۔ اس کے محاوت نے فوری طور پر ہاتھی کو میدان جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر ہیمو گرفتار کر لیا گیا، اسے اکبر کے سامنے پیش کیا گیا اور بیرم خان نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح سب مغلوں نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے اپنا اقتدار بحال کر لیا۔ ہیمو کی شکست سے جہاں اس کے ذاتی مفادات ختم ہو گئے، وہاں افغانوں کی طاقت بھی کمزور ہو گئی۔ بعض نہ بجے کھجے افغانوں نے اطاعت قبول کر لی۔ مرکز میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے بعد اکبر کے جرنیلوں نے کھوئے ہوئے علاقوں کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اس سلسلے میں انہیں گوالیار اور جونپور کو فتح کر لیا۔ بیرم خان کی معزولی۔ بیرم خان 4 سال تک تمام تر ملکی معاملات کا عملی طور پر سربراہ رہا۔ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ بیرم خان اس دوران میں اکبر کا وفادار نہ رہا ہو یا اس نے ذاتی اقتدار کے لیے کوشش کی ہو۔ تاہم مجموعی طور پر ایسے حالات ضرور پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے 1560 میں اکبر نے بیرم خان کو معزول کر دیا۔ بیرم خان کی معزولی کے بعد اکبر مکمل طور پر ایک خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اکبر کی فتوحات کو۔ نمبر 1، امبر جے پور کی فتح۔ یہ علاقہ 1562 میں اکبر کے زیر تسلط آیا۔ یہاں کے راجپوت حاکم راجہ بہاری مل نے اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 2، گنڈوانا۔ گنڈوانا کی ریاست پر ایک راجپوت عورت رانی درگاوتی کی حکومت تھی، جس کی بہادری اور قابلیت ہر طرف مشہور تھی۔ یہاں حملہ کیا گیا تو اس خاتون نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر شکست ہونے پر روایت کے مطابق جل مری۔ یہ علاقہ 1564 میں فتح کیا گیا۔ نمبر 3، چتوڑ کی فتح۔ یہاں کا راجپوت راجہ ان تمام راجپوت راجاؤں کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا جنہوں نے اکبر سے رشتہ داریاں قائم کی اور اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اکبر نے اس راجہ کے اثر کو ختم کرنے اور گجرات کے علاقے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے 1567 میں فتح کیا۔ بہار کے راجہ نے 1568 میں اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی، تاہم اس کے بیٹے نے اپنی باپ کے وفات کے بعد عزم بغاوت بلند کر دیا۔ اکبر نے یہ علاقہ 1572 میں فتح کر لیا۔ رینتھمبور اور کلنجر کی فتح۔ اکبر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 1569 میں رینتھمبور اور کلنجر کے اہم علاقے فتح کیے۔ 1570 میں بیکانیر، جیسلمر اور جودھ پور کے حکمرانوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 6، مارواڑ کی فتح۔ اکبر نے 1570 میں مارواڑ کا علاقہ فتح کیا۔ نمبر 7، گجرات کی فتح۔ گجرات اس زمانے میں پرتگیزیوں کی تجارت کا مرکز تھا۔ یہاں کا حاکم ناہل تھا، جس کے باعث یہاں سیاسی طور پر شدید ابتری پھیل رہی تھی۔
اکبر نے یہاں کے راجا کو اپنی اطاعت پر راضی کر لیا تھا، مگر اس کے وفات پاتے ہی یہاں بغاوت ہو گئی۔ بعد میں اکبر نے اس علاقے کو 1572 میں فتح کیا۔ یہیں سے پرتگیزیوں کے ساتھ اکبر کے تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 8، بنگال کی فتح۔ مرکز سے دوری کے باعث بنگال میں اکثر بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اکبر نے 1576 میں اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کیا۔ نمبر 9، کابل کی فتح۔ 1585 میں یہ علاقہ اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اکبر نے کشمیر، سندھ، قندھار، دکن اور اڑیسہ وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس طرح اکبر کی سلطنت بہت مستحکم ہو گئی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اکبر کی دور حکومت میں لائی جانے والی اصلاحات، جن میں منصبداری سسٹم، مذہبی اور راجپوت پالیسی شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم اب ڈسکس کریں گے منصبداری نظام کو۔ اکبر سے پہلے ملک میں جگیرداری نظام رائج تھا۔ بادشاہ اپنے امراء کو جگیریں دیتے تھے اور وہ حکومت کو سالانہ لگان ادا کرنے کے پابند تھے۔ اس کے علاوہ وہ سپاہی اور گھوڑے بھی رکھتے تھے تاکہ وقت ضرورت انہیں بادشاہ کی مدد کے لیے بھجوایا جا سکے۔ اکبر نے باقاعدہ طور پر اقتدار سنبھالنے کے بعد جگیرداری نظام کا جائزہ لیا۔ اسے اس نظام میں بہت سے نقائص نظر آئے جن کو درست کرنا ضروری تھا۔ تاہم اس نظام میں جب اسے اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ جگیرداروں کے بھیجے ہوئے سپاہی بادشاہ کی بجائے جگیرداروں کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، تو اکبر کو سخت بے جانی ہوئی۔ اکبر اپنے انداز حکومت اور مزاج کے اعتبار سے ایسا رجحان کبھی برداشت نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ ہر طرح کی طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور پھر سیاسی طور پر سپاہیوں کا جگیردار کا وفادار ہونا کسی بھی بادشاہ کے لیے کسی بھی وقت بغاوت کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں کئی جگیرداروں نے اکبر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اکبر نے سابق نظام کو بدل کر منصبداری نظام رائج کیا۔ منصبداری نظام میں ہر سرکاری عہدیدار کو، خواہ وہ سول ملازم ہو یا فوجی محکموں میں، ایک منصب عطا کیا جاتا تھا۔ ایک منصب رکھنے والے منصبدار سے کبھی سول محکموں اور کبھی فوجی شعبوں میں کام لیا جاتا تھا۔ ان دونوں شعبوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ رکھی جاتی تھی۔ اکبر نے 10 سے 20 ہزاری منصب قائم کیے۔ 5 ہزاری سے اوپر کے منصب شاہی افراد یا معتمد لوگوں کے لیے مخصوص تھے۔ ہزاری منصب کے ساتھ ذات اور سوار کی اصطلاحاتیں استعمال کی جاتی تھیں، مثلا 5 ہزاری ذات اور 2 ہزاری سوار، یا 7 ہزاری ذات اور 4 ہزاری سوار وغیرہ۔ ذات سے مراد فوجیوں کی تعداد اور سوار سے مراد شہ سواروں کی تعداد تھی۔ ہر منصبدار کے لیے لازم تھا کہ وہ مقررہ تعداد میں سپاہی، شہ سوار اور دوسرے سامان جنگ اپنے پاس رکھیں تاکہ بوقت ضرورت وہ بادشاہ کی مدد کر سکے۔ ہر منصبدار کو اس کے منصب کے مطابق تنخواہ ملتی تھی۔ اگر بادشاہ کسی منصبدار سے اس کی کسی غلطی کی بنا پر ناراض ہو جاتا تو اس کا منصب چھین لیا جاتا تھا۔ منصب موروثی نہ تھے، ہر شخص کو اس کی قابلیت یا خدمات کی بنا پر منصب عطا کیے جاتے تھے۔ منصبدار کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ اس کے ترکے سے اس کے بیٹوں کو کچھ نہ ملتا تھا، اس لیے ہر منصبدار کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کریں۔ اسی وجہ سے مغل امراء بہت سارا روپیہ عمارات کی تعمیر پر خرچ کرتے تھے۔ شعراء اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے۔ ہر سال ہر منصبدار کی فوج، سواروں اور گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا تھا اور رجسٹر میں ان کا حلیہ لکھا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو باقاعدہ داغا جاتا تھا، ایک ران پر منصبدار کا اور دوسری ران پر سرکاری نشان ہوتا تھا۔ نمبر 2، مذہبی پالیسی۔ اکبر کا بچپن مذہبی ماحول میں گزرا۔ وہ نوجوانی میں ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ وہ اسلامی شعائر کا دل و جان سے احترام کرتا تھا اور 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے بیدار ہو جاتا اور نماز فجر سے قبل مصاحف میں مشغول رہتا تھا۔ اکبر کو بزرگوں کے ساتھ دلی عقیدت تھی۔ وہ ہر سال حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے اجمیر جایا کرتا تھا۔ اسے سلیم شیخ چشتی کے ساتھ بھی بہت عقیدت تھی۔
صوفیہ کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اکبر نے فتح پور سکری میں عبادت خانے کے نام سے ایک عمارت تعمیر کروائی، جہاں نماز جمعہ کے بعد وہ علماء مشائخ کے ساتھ بیٹھتا اور مذہبی مسائل پر گفتگو کرتا۔ ان محافل میں ہونے والی علمی بحثوں کے باعث اکبر بادشاہ بدظن ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر نے مختلف مذاہب کے علماء کو بحث مباحثے کے لیے دعوت نامے بھجوائے۔ ان میں عیسائی، پارسی، جینی اور ہندو مذہبی رہنما شامل تھے۔ اکبر نے ان تمام مذہبی رہنماؤں کی باتوں کو بغور سنا، مگر مجموعی طور پر اس کا دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ تاہم اکبر نے یہ رائے ضرور قائم کر لی کہ سچائی صرف ایک مذہب کی اجارہ داری نہیں ہے، تمام مذاہب میں تھوڑی بہت صداقت موجود ہے۔ اکبر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ان تمام مذاہب کے اچھے اچھے اصولوں کو یکجا کر دیا جائے۔ مذاہب کو یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر کے پیش نظر بہت سے سیاسی مقاصد اور مسائل بھی تھے۔ اکبر نے علماء کے سیاسی امور میں عمل و دخل کو کم کرنے کی ابتدا 1579 میں کی، اور اس نے فتح پور سکری کی جامع مسجد کے امام کو برطرف کر دیا اور ممبر پر بیٹھ کر خود خطبہ پڑھا۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ اکبر کو اپنی مذہبی حیثیت منوا سکے۔ اکبر کو علماء پر برتری دلانے کے لیے ایک دستاویز تیار کی گئی۔ اس دستاویز پر تمام اہم علماء کے دستخط کروائے گئے۔ اس دستاویز کا خلاصہ یہ تھا کہ مذہبی امور میں بادشاہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اکبر کی حیثیت مجتہد مطلق کسی تھی۔ اکبر کی حیثیت مجتہد مطلق کسی ہو گئی۔ اس علم کے اختیارات ختم ہو گئے۔ مجتہد وقت بننے کے بعد اس نے تمام مذاہب برصغیر پاک و ہند میں سے مختلف اصولوں کو یکجا کر کے ایک نیا دین بنا دیا، جس کا نام دین الہی رکھا گیا۔ یہ دین 1582 میں نافذ کر دیا گیا۔ دین الہی میں داخل ہونے سے پہلے اکبر امیدوار سے یہ عہد لیتا تھا کہ وہ اپنا دین، مال، جان اور آبرو بادشاہ کے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس مذہب میں بہت سی رسومات شامل کی گئیں، جن میں گائے کے گوشت کو کھانے کی ممانعت، آگ کا احترام، بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح اکبر نے ایک مطلق عنوان بادشاہ کی حیثیت سے جہاں دوسری قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہا، وہیں اس نے علماء کی حیثیت اور اختیارات کو ختم کر کے مذہبی طور پر تمام اختیارات اپنے پاس رکھ لیے۔ دوسرے مذاہب کو اپنے سیاسی اثر میں لانے کے لیے اس نے دین الہی کو شروع کیا اور مختلف مذہبی گروہوں کو اپنے سیاسی اثر میں لانے کی کوشش کی۔ اکبر کی زندگی میں اس کے خوش آمد درباریوں نے دین الہی کو قبول کر لیا۔ اس وقت کے مشہور عالم شیخ مبارک کے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی نے دین الہی کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ اکبر کی وفات کے ساتھ ہی دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ دین الہی کو ختم کرنے کے لیے حضرت مجدد الثانی نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات۔ اکبر نے تمام تر ملکی انتظام کے لیے ایسا ڈھانچہ استوار کرنا چاہا جس کی مدد سے تمام تر طاقت اس کے اپنے ہاتھ میں مرتکز ہو سکے۔ اس ضمن میں سیاسی، انتظامی، اقتصادی، معاشرتی اور مذہبی اقدامات شامل ہیں۔ اکبر کا خیال تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کا بادشاہ ہے جہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، ان میں سے کسی ایک گروہ کو دوسرے پر فوقیت دینا انتظامی اور سیاسی طور پر نامناسب ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے اقدام سے نظر انداز ہونے والا گروہ بادشاہ کو اچھا نہ جانے گا۔ ان میں بادشاہ کے خلاف باددلی پھیلے گی جو مجموعی طور پر ریاست کے لیے عدم استحکام کا باعث ہوگی۔ اس نظریے کو اکبر نے اپنی تمام پالیسیوں کے لیے بنیادی ستون مانا اور انہی کے تناظر میں عمل کیا۔ اکبر ایک باشعور سیاستدان تھا۔ وہ یہ بخوبی سمجھتا تھا کہ ایک وسیع اور مضبوط سلطنت اس وقت قائم نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی رعایا اور اہم سیاسی گروہوں کی حمایت حاصل نہ کر لے۔ اس وقت ہندوستان کی کل آبادی کا 3/4 حصہ ہندوؤں پر مشتمل تھا۔ ہندوؤں میں سیاسی طور پر سرگرم گروہ راجپوتوں کا تھا، جو اکثر حکومتوں سے برسر پیکار رہتے تھے۔ اکبر کا خیال تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور راجپوتوں سے تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ اس سلسلے میں اکبر نے کچھ اس طرح سے اقدامات کیے۔
नंबर 1, अकबर के अहद तक ये दस्तूर चला रहा था कि जब हिंदू यात्री किसी मंदिर या किसी और मजहबी मुकाम की यात्रा या ज़ियारत के लिए जाते तो उनसे यात्रा टैक्स वसूल किया जाता था। अकबर ने इस टैक्स को मनसूख कर दिया और कहा कि वो किसी इबादत करने वाले की इबादत पर टैक्स आयद करना किसी तौर मुनासिब नहीं समझता। यात्रा टैक्स की मनसूखी से आम हिंदू राय अकबर की गिरविदा हो गई। नंबर 2, 1564 में अकबर ने एक फरमान की रूह से हिंदुओं से जजिया लेने को मनसूख कर दिया और उन्हें मुसलमानों के मसावी शहरी हकूक दे दिए। इस ऐलान का भी आम हिंदू आबादी पर खातर का असर पड़ा और उन्होंने अकबर को अपना मोहसिन समझना शुरू कर दिया। अकबर से पहले हुक्मरानों ने हिंदुओं को दबा कर रखा हुआ था। हिंदुओं पर कई एक गैर ज़रूरी टैक्स लगाए गए थे। अकबर ने साबिक पुलिसियों को तर्क करके उनके साथ मुसालिहाना रवैया अख्तियार किया और उन्हें आला ओहदों पर फायज किया। राजा टोडरमल की मालियाती अमूर के बारे में खुसूसी वाकफियत और तजर्बे की बिना पर उसे आला ओहदा दिया गया और बीरबल को अपना मशीर खास बनाया। नंबर 3, अकबर के हिंदुओं के साथ बर्ताव में अमली तौर पर तब्दीली से राजपूतों में भी अकबर के साथ ताउन पैदा करने का जज्बा पैदा हुआ। इस ज़मन में अंबर के राजा बहारी मल ने इताअत कबूल कर ली। जज्बा दोस्ती के इजहार के तौर पर उसने अपनी बेटी जोधा बाई की शादी अकबर से कर दी। अकबर ने इस राजा के मुंह बोले बेटे भगवान दास और पोते मान सिंह को आला मनसब अदा किए। भगवान दास और मान सिंह पर अतमाद के इजहार के तौर पर उन्हें नहायत अहम मुहिम्मात की सिपा सलारी सौंप दी गई। इन दोनों ने अकबर की सल्तनत को वसअत देने में नहायत अहम किरदार अदा किया। नंबर 4, राजा बिहारी मल की ज़ाती कोशिशों से बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के राजपूत राजाओं ने भी अकबर की इताअत कबूल कर ली। इस तरह अकबर की जारी करदा राजपूत पॉलिसी से मुगलों के राजपूतों के साथ ख़ानदानी तल्लुकात कायम हो गए। इन लोगों ने आने वाले दौर में बहुत से नुमायां कारनामे अंजाम दिए। अकबर की जानशीनी। 1605 में अकबर का इंतकाल हुआ। इंतकाल से कबल उसने शहजादा सलीम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसका दौर हुकूमत 1605 से लेकर 1627 तक यानी 22 साल तक मशहूर है। इसे ही शहजादा सलीम कहा जाता है। हाँ जी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के इब्तदाई हालात ज़िंदगी और तालीम व तरबियत। सोलह सौ 5 में जब शहजादा सलीम बादशाह बना तो उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का लक़ब इख्तियार किया। जहांगीर 1569 में फतेहपुर सिकरी में पैदा हुआ। ये अकबर की राजपूत बीवी जोधा बाई के बदन से था। अकबर ने हज़रत सलीम चिश्ती के साथ अपनी अक़ीदत की बिना पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। रवायत मशहूर है कि सलीम से पहले अकबर के यहाँ जो भी बच्चे पैदा हुए वो फौत हो गए थे। अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके तख्त का वारिस पैदा हो और वो जिंदा सलामत भी रहे। इस सिलसिले में उसने बहुत सी मन्नतें भी मानी। अकबर ने उस ज़माने के मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ हाज़िरी देकर अपने लिए दुआ करवाई। अकबर ने सलीम की पैदाइश के बाद अपनी मन्नतें पूरी की। वो अपने दारुल सल्तनत से पैदल हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पहुँचा। आगरा से फतेहपुर सिकरी तक वो अक्सर 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया करता था। इस तरह अकबर ने मुतअद्दिद बार सफ़र करके लगातार तकरीबन 480 किलोमीटर का सफ़र अपनी मन्नत को उतारने के लिए किया। उस ज़माने के मशहूर उलमा और शोरा को सलीम की तलीम और तरबियत के लिए मुकर्रर किया गया। इन उलमा और शोरा की सोहबत में सलीम की तख्लीकी सलाहियत की बहुत नशोनुमा हुई। उसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। तारीख़, जोग्राफिया, इल्म नबातात, इल्म हैवानात, मौसीकी और मुसव्वरी पर उसकी गहरी नज़र थी। वो एक अच्छा निशानेबाज भी था। दीनी और दुनियावी इल्म के साथ साथ उसने फ़नून हर्ब में भी महारत हासिल की। नूरजहान के आबा व अजदाद ईरान से तल्लुक़ रखते थे। उसका असल नाम मेहरुन्निसा था।
مہر النساء کے والد غیاث الدین کو اکبر کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ غیاث الدین ترقی کرتا ہوا 3 ہزاری منصب پر پہنچ گیا۔ اکبر نے خوش ہو کر اسے کابل کا دیوان مقرر کر دیا۔ یہیں قیام کے دوران میں مہر النساء کی 17 سال کی عمر میں ایک فوجی شیر افغن سے شادی ہوئی۔ شیر افغن بنگال میں ایک جھڑپ میں قتل ہو گیا۔ شیر افغن کی بیوی اور بیٹی کو اکبر کی بیوہ کی صحبت میں دے دیا گیا کیونکہ وہ شاہی آداب اور تہذیب سے واقف تھیں۔ 1611 میں جہانگیر نے مہر النساء کو ایک زنانہ تقریب میں دیکھا۔ ان دنوں وہ اپنی بیوی مان بائی کی وفات کے بعد تنہائی کا شکار تھا۔ وہ ایک بہتر رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ ان دنوں وہ اپنی بیوی مان بائی کی وفات کے بعد تنہائی کا شکار تھا۔ وہ ایک بہتر رفیقہ حیات کی تلاش میں تھا۔ جہانگیر نے مہر النساء کے موضوع انتخاب سمجھتے ہوئے اسے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ مہر النساء نے اسے قبول کر لیا۔ اس طرح جہانگیر اور مہر النساء کی شادی ہوگی۔ جہانگیر نے مہر النساء کو نور محل کا خطاب دیا اور کچھ عرصے بعد اسے نور محل سے نور جہاں بنا دیا۔ اکبر کی بیوی کے انتقال کے بعد شاہی حرم میں سب سے زیادہ بااثر خاتون نور جہان کو ہی سمجھا جاتا تھا۔ نور جہان اپنی غیر معمولی خصوصیات کے باعث ایک طاقتور شخصیت کی حامل تھیں۔ وہ جہانگیر کے ساتھ تمام تر مشغلوں سرگرمیوں میں برابر کا حصہ لیتی تھیں۔ دونوں کے درمیان ذوق اور دلچسپیوں کے معاملے میں کافی حد تک مطابقت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہانگیر کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ جہانگیر آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہو گیا۔ جہانگیر کی خرابی صحت کی بنا پر نور جہاں نے امور سلطنت میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس نے حکومتی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جہانگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور فرامین کا اجرا نور جہاں کی مشاورت سے ہوتا تھا۔ 1645 میں نور جہان کا انتقال ہوا اور اسے شاہ درہ لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ نور جہان اور جہانگیر کے دور کی ثقافت۔ جہانگیر اور نور جہان کے دور کی ثقافت کے اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ شاعری۔ جہانگیر فارسی ادب اور شعر و شاعری کا دلدادہ تھا۔ جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی کتاب تذکرہ جہانگیری کو فارسی ادب میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اس کا علمی ذوق بھی بڑا بلند تھا۔ اس دور کی لکھی ہوئی تحریریں اب بھی موجود ہیں۔ جہانگیر کے عہد میں فارسی زبان و ادب پر بہت کام ہوا۔ نور جہان بھی اچھی شاعرہ تھی اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی۔ وہ فارسی زبان سے خوب آشنا تھی اور وہ اچھے شعر کہتی تھی۔ نور جہاں نے شاعری کے ساتھ ساتھ جدید فیشن اور مختلف کھانوں کو بھی برصغیر میں متعارف کروایا۔ نمبر 2، مصوری۔ جہانگیر کے عہد میں فن مصوری نے اس قدر ترقی کی کہ انسانی چہرہ ایک ماہر مصور تیار کرتا تھا، لباس دوسرا مصور تیار کرتا تھا اور پس منظر تیسرا مصور دکھاتا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیمرہ بھی اس سے بہتر تصویر تیار نہیں کر سکتا۔ نور جہاں نے ہندوستان میں نئے زیورات اور لباس متعارف کروائے۔ مغل یا دبستان مصوری جہانگیر کے عہد حکومت میں اس کے ذوق و شوق سے بام عروج کو پہنچا۔ وہ سفر میں بھی مصور اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب کوئی خوبصورت پھول، پرندہ یا جانور نظر آتا وہ ان کی تصویریں تیار کروا لیتا تھا۔ ایک بار جہانگیر نے ایک شیر کی آنکھ میں گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے درباری مصور نے یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کو تصویروں کی اس قدر پہچان تھی کہ وہ تصویر دیکھ کر بتا سکتا تھا وہ کس مصور کی تیار کی گئی ہے۔ استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، اس کا درباری مصور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصاویر دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ نمبر 3، فن تعمیر۔ جہانگیر کو تعمیرات کی بجائے مصوری کا زیادہ شوق رہا۔ پھر بھی اس کے عہد میں چند خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔
لاہور میں مسجد دروازے کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوابگاہ تعمیر کروائی جس میں ان دنوں عجائب گھر قائم ہے۔ مقبرہ نارکلی بھی جہانگیر عہد کی ایک عمدہ عمارت ہے۔ اس میں جہانگیر کی ایک چہیتی بیوی صاحب جمال کی قبر ہے۔ اسی زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور والدہ کا شاندار مقبرہ تعمیر کروایا جو مقبرہ اعتماد الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزلہ ہے اور چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے ہیں جن پر پیچی کاری کا کام خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ مقبرے پر گنبد کی بجائے بنگالی طرز کی چھت تعمیر کی گئی ہے جو اس ماحول میں بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا ہے۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبعی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ تعمیر کروائے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 4 موسیقی۔ جہانگیر کے عہد میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے اور ان میں ہندوستانیوں کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا۔ اس نے اپنی تزک میں کئی فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جہانگیر کی محفل موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ اس نے تزک میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوالِ امیر خسرو کلام پیش کر رہے تھے۔ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو وجد آ گیا اور وہ اسی عالم میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ انصاف کی فراہمی کے لیے جہانگیر کا جذبہ۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدا عوام پسند اقدامات سے کی۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تمام مخالفین کو عام معافی دیتی۔ جن لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے میں اس کی مدد کی ان کو اعلیٰ عہدے عطا کیے۔ شاہی محل کے باہر ایک زنجیر نصب کرا دی جسے ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا تھا۔ جہانگیر کی وفات۔ 1627 میں جہانگیر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس کا انتقال ہوا اور لاہور شاہدرہ میں اس کو دفن کر دیا گیا اور آج کل اس کا شاہدرہ میں مقبرہ بھی قائم ہے جسے مقبرہ جہانگیر کہا جاتا ہے۔ جہانگیر ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہان تخت نشین ہوا جس کا اصل نام خرم تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اب ہم مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مغلیہ دور حکومت میں مذہبی رواداری اور برداشت کا بہت خیال رکھا گیا۔ مغل بادشاہوں کے حسن سلوک، برداشت اور سلو جو پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مغل بادشاہوں نے عوام میں مذہبی تعصب اور مخالفت کو ختم کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے۔ مغلیہ دور میں فارسی کے ساتھ ہندی کو بھی اہمیت دی گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کا مکمل تحفظ کیا گیا۔ مغلیہ فوج میں غیر مسلم فوجی بھی شامل کیے گئے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کی وجہ سے رایا مغلیہ سلطنت کی وفادار بن گئی۔ مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی گئی۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنی زندگی خاص طرز یا کلچر پر بسر کرتے ہیں اور اسی مخصوص طرز حیات پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریق زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح رسم و رواج میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لوگ شہروں اور گاؤں میں نئے رسم و رواج بناتے رہتے ہیں اور پرانے ترک کرتے رہتے ہیں۔ رسم و رواج کسی بھی تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں جو ان کی تہذیب و ثقافت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مغل بادشاہوں نے سنہری اصول اپنائے جو اسلام نے انہیں دیے تھے کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات ہو، ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ اور قانون کی پابندی کرے۔ ان تمام اصولوں کی وجہ سے غیر مسلم لوگ بہت خوش ہوئے۔ مغل بادشاہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے دینی مدارس قائم کیے اور مختلف جگہ پر مساجد تعمیر کروائیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلامی تمدن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال سکیں۔ مشہور اور چیدہ علماء کرام کا
ان مدارس میں تقرر کیا جاتا تھا اور حکومت کی طرف سے ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ ان مدرسوں میں اسلامی لائبریریاں بھی ہوتی تھیں۔ مغلیہ سلطنت میں ہر مذہب کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ ٹیکس کے تعین میں انصاف کو مدنظر رکھا جاتا تھا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جاتی تھی، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کا معاشرہ اصول مساوات یعنی سب لوگ برابر ہیں اور بھائی چارے پر مشتمل تھا۔ یہ اصول ہندو معاشرے کے لیے نئے تھے، کیونکہ ہندو معاشرہ ذات پات کا قائل تھا اور شودر سب سے ادنا ذات تھی۔ اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام نے ہندو معاشرے کو بہت متاثر کیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے بہت اچھا سلوک کیا اور ہندوؤں کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی۔ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے اور آزادانہ عبادت کر سکتے تھے۔ مسلم معاشرے میں ہر شخص کے لیے ترقی کے برابر مواقع موجود تھے۔ ایک غلام بھی اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کی بنا پر اچھے اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتا تھا۔ مغلیہ دور حکومت میں شاہی تقریبات میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے تھے۔ کسانوں کو معاشرے میں بڑی عزت اور اہم حیثیت حاصل تھی۔ حکومت حالات کے مطابق مالیہ بھی معاف کر دیتی تھی۔ حکومت وقت کسانوں کو قرضے بھی دیتی تھی، جس کی وجہ سے زراعت میں بہت خوشحالی آئی۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں کپڑے کی سلطنت کو بہت ترقی دی۔ بنگال ریشمی اور سوتے کپڑے کی صنعت کے لیے بہت مشہور تھا۔ تاجروں کو بھی معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا۔ مغل بادشاہوں نے لوگوں کے آرام کے لیے سرائیں اور مسافر خانے بھی بنائے تاکہ سفر کے دوران مسافر آرام کر سکیں۔